اپنے تجربات کی روشنی میں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو بات اب تک ان میں سے زیادہ تر لوگ فراموش کیے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ 2023 ہے اور مقابل عمران خان ہے۔ 2023 سے مختلف اس لیے تھا کہ واسطہ اس نسل سے تھا جو دروغ مصلحت آمیز کے سائے میں پل کر جوان ہوئی تھی، یعنی وہ نسل جس سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں۔ یقین مانیے، جب ہم جیسے چھوٹے شہروں میں رہنے والے جب 20-22 برس کے تھے تو کبھی وہ سوال ذہن میں نہیں ابھرے تھے جو آج کی نسل کی زبان سے نکل کر سوشل میڈیا کے کوٹھے پر چڑھ جاتے ہیں۔ اگر کبھی تھوڑی سی باغیانہ روش آئے بھی تو غریب کی جوانی کی طرح کسی کی نظر میں آئے بغیر ہی رخصت ہو گئی۔ دل میں کبھی کوئی طوفان اٹھا بھی تو بس اتنا کہ خیالات کی تہوں میں کسی بھولے بسرے انقلابی کی زندگی مدھم سی روشنی دیتی رہی، ورنہ ہر سوال، ہر جواب اور ہر سوچ پر جنرل ضیاء الحق کے لگائے ہوئے نظریاتی تالے پڑے تھے جن کی چابیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر گئی۔ 2001 کے مقابلے میں 2023 میں جو نوجوان آج 18-20 برس کے ہیں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دستور کی کتاب اگر موجود ہے تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا، اور اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر اس کی دہائی کیوں دی جاتی ہے۔ ہمیں جب اخباروں کے ذریعے پتہ چلتا تھا کہ فلاں اپنے ضمیر کے لگائے کچوکوں کی تاب نہ لا کر کسی دوسری پارٹی میں چلا گیا ہے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہاں معاملہ واقعی ضمیر کا ہوگا۔ آج کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو لڑکے والے جیسے غصے سے منہ سکوڑتے ہوئے ٹی وی کے سامنے سے اٹھتے ہیں تو ماں باپ کا دل دہل جاتا ہے۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جب اسد عمر نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تحریک انصاف کا جماعتی عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا تو ان صاحب کا بیٹا ٹی وی کے سامنے سے غصے میں اٹھا۔ والد بھانپ گئے اور انہوں نے 100 جتنوں سے اسے سمجھایا کہ کہیں فیس بک یا ٹویٹر پر کچھ نہ لکھ دینا۔ بیٹا باپ کے سامنے مجبور تو ہو گیا لیکن اتنا کہہ گیا، میرا بھی تو ووٹ بن چکا ہے۔ بخدا اپنے ووٹ کی طاقت کا یہ احساس ہمیں آج تک نہیں ہو پایا۔ بدلے ہوئے وقت کی طرح عمران خان بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ انہوں نے پاکستان کی سبھی سیاسی روایتوں کو تہو بالا کر دیا ہے۔ پاکستانیوں کو اچھی بھلی عادت ہو چلی تھی کہ قوم کے مسیحا برے وقت میں ملک چھوڑ جاتے ہیں، حالات بہتر ہوں تو واپس تشریف لا کر ہمیں دوبارہ اپنی رعایا بننے کا شرف بخشتے۔ عمران خان بدترین وقت میں بھی پاکستان میں رہ کر ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا جینا مرنا یہی ہے۔ انہیں گرفتاری کا کوئی خوف ہے، نہ نااہلی کا کوئی ڈر۔ حکومتیں ان کی حکومت سے پہلے بھی ختم ہوئی، مگر ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ خود یہاں موجود ہیں۔ پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی امکانی حکومت کے خوف سے نیب کا قانون بدلا گیا اور اب انہیں ڈرانے کے لیے پھر سے نیب کا قانون بدل دیا گیا۔ درجن بھر سیاسی جماعتوں پر مشتمل حکومت ان کے یہاں رہنے سے اتنی پچک گئی ہے کہ IMF سے 9 ماہی قرضہ مل جانے پر اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لمحہ فخریہ ہے یا لمحہ فکریہ۔ یہی رویہ اس کا الیکشن کے بارے میں ہے۔ دستور کے متوالے دستور کے مطابق 2 صوبوں کے الیکشن کے راستے میں سد سکندری بن کر کھڑے ہو گئے۔ عدالت نے ذرا بات کی تو اسے ڈرا دیا، مگر اب جیسے جیسے اگلا الیکشن قریب آ رہا ہے پھر سے خشک حلق کے ساتھ اپنی بہادری کے ترانے گانے ٹی وی پر آن بیٹھتے ہیں، گرج کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر چہرے کی بے رونقی ساری کہانی کھول دیتی ہے۔ اگر عمران خان باہر چلے گئے ہوتے تو بہت سے جو آج روپوش ہیں دن کی روشنی میں اپنا نیا راستہ چن لیتے، عوام بھی مایوس ہو کر اپنے کام دھندے میں لگ جاتے۔ بدلے ہوئے زمانے اور عمران خان کی میدان میں موجودگی پاکستانی سیاست کی وہ 2 بنیادی تبدیلیاں ہیں جنہیں مسلم لیگ قاف ہو جانے کے خواہش مند نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ درست ہے کہ فضا میں ایسی اطلاعات موجود ہیں جن کے مطابق مستقبل کی سبھی قاف لیگوں یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی وغیرہ کو ملنے والی نشستوں کی تعداد کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر یہ بھی خبر ہے
کہ ہر حلقے میں ووٹ کی پرچی پر بلے کا نشان موجود ہوگا۔ اگر یہ نشان یا کوئی ایسا نشان جسے عمران خان نے اپنا لیا ووٹ کی پرچی پر موجود ہوا تو کسی کو ق لیگ بننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ شاید کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ق لیگوں جیسے پودے اسی وقت اگتے ہیں جب باغبان اور موسم دونوں ساتھ دیں۔ موسم ہی مناسب نہ ہو تو بیچارہ باغبان بھی کیا کر لے گا۔